which simply means کہ لیمین کے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے کہ وہ ان چکروں میں نہ رہے. جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ پھر کیا بلیم کریں سوائے اس کے کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کو یہ بلیم کیا جا سکتا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری تھا, نہیں حاصل کیا نا, تو آپ پھٹو, آپ پھنسو پورے چکروں میں. سوچیں جن کا ہر سرکل ہی وہ ہو جو تک بیٹھے بھی انہیں کے اندر کر رہے ہوں, اور وہاں پہ قرآن سے ہی ایگزیکٹلی ترجمہ کر کے بتایا جا رہا ہو, ان لوگوں کو آپ کیا پکڑیں گے سوائے اس کے کہ علم حاصل نہیں کیا اس لیے تمہارے ساتھ ہی ہوا. تو حرف کو اس طرح سے کھیلا جاتا ہے. قرآن قادیانی نے اس ختمہ کے ساتھ اسی طرح سے کھیلا تھا. ختم اللہ علیہ قلوبہم, مہر لگا دی اللہ نے دلوں پر اور ان کی کانوں پر, ان کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ دل میں مہر آ گئی ہے یا کانوں میں کوئی پردہ ڈال دیا, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ اب نہ یہ سنتے ہیں, کان کرتے ہیں لیکن انہیں سنائی نہیں دیتا, انہیں سمجھ میں نہیں آتی باتیں. آنکھیں ہیں, دیکھ رہے ہیں اللہ کی نشانیاں, سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آتا. اور اب ساری اشارہ آنکھوں میں ایسا ہے جیسے پردہ پڑ گیا, لیکن اینڈ کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب الیم ہے. یعنی آخرت میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں چلے گی. ویسے میں تو کہتا ہوں دنیا میں بھی نہیں چلتی. آخرت میں جسٹیفیکیشن نہیں چلے گی کہ مجھے پتا نہیں تھا, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, دوبارہ چانس نہیں ملے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈرائیونگ کے اندر اکثر رپورٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اگنورینس آف لا از نوٹرنس. میں لا توڑوں, میں کسی کو ہٹ کر دوں, کیا مجھے گورنمنٹ معاف کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاس توڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, تو آپ سوچیے موٹی موٹی باتیں تو پتہ ہونی چاہیے. یعنی کہ جو بیس ہے ہمارا قرآن, یہ تو ہمیں ایٹ لیسٹ اس کا جو میسج ہے بہت کلیئر ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ فقہی مسئلے ہیں, کچھ ایشوز ہیں, تو ٹھیک ہے وہ پھر علماء کا کام ہے, لیکن جو بیسک نالج ہے نا وہ ہمارے پاس سب کے پاس ہر صورت ہونی چاہیے. آئیے اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں جو کہ کافی ساری ہیں اور جو کہ ہمارے لیے کافی کیریکٹرسٹکس آف کفار کے اندر تو ہمیں لگتا ہے کہ بات ہو رہی ہے کسی اور کی. منافقین کے اندر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم اپنے آپ کو آرام سے ڈھونڈ پائیں گے کافی جگہوں کے اندر. ایونچولی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس بات کو کھول کے. شجاع الدین شیخ کا نام آپ لوگوں نے اکثر نے سنا ہوگا, ان کے لیکچر سنا ہوگا. ایک جگہ وہ انہوں نے تفسیر کی سورہ منافقون کی, تو سورہ منافقون کی تفسیر وہ بتا رہے تھے کبھی یار سورہ منافقون کی تفسیر ختم کی اور ختم ہوا, اور جیسے لوگ کچھ آتے ہیں بات کرنے, کہنے ایک سال بڑا اٹھ کے نا بڑا تسلی کا سا سانس لیا, کہنے لگے شکر ہے ہم منافق تو نہیں ہیں, ہمارے اوپر نہیں آتا. تو ہم اس ڈفرنس کو دیکھیں گے کہ کیا ہے. تو پہلے اس کی آیتیں سنیں گے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. تو ایکٹیویٹی میں آپ کے ساتھ کروں گا تاکہ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ آیا ہماری صفات میچ بھی ہوتی ہوں تب بھی ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا في
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آپ تو دیکھ ہی لیں آیتیں کافی ساری ایک ساتھ ہیں منافقین کے بارے میں جو میں نے آپ سے کہا تھا. But let's do this first. تصویر کو دیکھیں ٹھیک ہے اور میں آپ سے ہینڈ ریز کرواؤں گا کہ آپ مجھے بتائیں گے. اچھا پہلے بتائیں کتنے لوگوں نے تصویر آلریڈی پہلے دیکھی ہوئی؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور جنہوں نے دیکھی ہے تو جنہوں نے نہیں دیکھی ہوئی جو دیکھیے گا انشاءاللہ ان کے لیے ڈفرنٹ میسیج اس کے اندر جو آپ نے ریگولر سنا ہوگا اس تصویر کے اندر کتنے لوگوں کو یہ جو بھی نظر آ رہی ہے ان کی ایج آپ کو لگتی ہے کہ اس کی ایج جو ہے وہ 5 سے 10 سال کے درمیان ہے؟ تو ہاتھ کھڑا کریں. کیمرہ مین کی نظر آ رہی ہے 5 سے 10 سال. کتنے کو لگتا ہے کہ یہ 10 سے 15 سال کے درمیان ہے؟ کتنے کو لگتا ہے یہ 15 سے 20 سال کے درمیان میں؟ کتنے کو لگتا ہے یہ 20 سے 30 کے درمیان میں؟ 40 تو نہیں. ہاں 40 تو نہیں, اس کے اوپر پتہ نہیں چلتے. اچھا چلیے کتنے کو لگتا ہے کہ 20 سے 40 تک ہے؟ کتنے کو لگتا ہے 40 سے 50 ہے؟ بھائی کتنے کو لگتا ہے 50 سے اوپر؟ اچھا کس نے کہا تھا کہ 15 سال کی ہے؟ دوبارہ آپ نے کہا بتایا تو 15 سال کی آرام سے اور لیفٹ سائڈ سے کہاں سے لگے؟ لیفٹ سائڈ کی آئی لیفٹ یہاں سے 15 سال. کون کہہ رہا ہے 50 سے اوپر ہے؟ 50 سے اوپر کہاں ہے؟ شکل نام سے لگ رہی ہے, ان کو 15 کی لگ رہی ہے, آپ کو 50 کی لگ رہی ہے. حالانکہ ان کو 50 کی لگنی چاہیے, آپ کو 15 کی لگنی چاہیے. 50 سے اوپر نام سے لگ رہی ہے. دیکھیے اگر ہم ان کی رائے لے لیتے ہیں اور اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ یہ بال ہے اور یہ آئیلٹ ہے اور یہ نوز ہے اور یہ چن ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں جوان نظر آتے ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بال ہے اور یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے اور یہ تھوڑی ہے, تو ہمیں یہ 50 سے اوپر نظر آتا ہے. آپ کو بن رہی نظر آ رہا ہے؟ اچھا چلیے دوبارہ سے کوشش کرتے تھے.
یہ بال ہے، دیکھیے یہ آئیلیٹ مت سمجھیے گا اس کو، یہ ناک آ رہی ہے سمجھے، یہ ناک پھوڑی، یہ ناک کے کٹس ہیں، یہ منہ آیا، یہ منہ ہے، اور یہ پھر تھوڑی کافی پھوڑی لگتی ہے، کافی پھوڑی لگتی ہے نا، 80 کی لگتی ہے، یہ دیکھو تو اس طرح سے تو اس کے منہ سے لگ رہا ہے، اس کے دانت میں وہ ایک ہے سوال جی یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے ویسے نہیں ہے، نہیں یہ اس سائڈ پہ لڑکی نہیں دیکھتی ہے، اسی سائڈ پہ دیکھتی ہے، اور یہ بہت بدصورت لڑکی ہے. ہم منافقین کی صفات سے بدصورت لڑکی کی صفات پہ نہیں آئے. اس ڈیٹیل میں جا رہے ہیں تو آپ لوگ الگ سے سیشن کریں گے، اس میں انشاءاللہ صفات بھی چلے جائیں گے. مطلب پوائنٹ ہے کتنے لوگ کہیں گے کہ یہ منافق کی صورت ہے کہ یہ بھی نظر آتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے، کوئی کہے گا؟ یہی بات سمجھنی اور یہی آپ کے سوال کا ڈیٹیل جواب جو آپ نے سب سے پہلی کلاس میں کیا تھا وہ یہ کہ کوئی بھی چیز کے دو اینگل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. صرف ظاہراً کسی چیز کے دو اینگل کو دیکھ کے ہم یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے ہے یا اس طرح سے، یا صرف ایک ہی طریقہ ہے. اس کے دو طریقے بھی ہو سکتے ہیں کسی چیز کے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی چیز آپ کو کچھ نظر آ رہی ہے اور آپ کو کچھ نظر آ رہی ہے، یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن منافق کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، اس سے کیا چیز ایسی ہے جو ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ وہ مسئلہ جو آپ نے کہا تھا اب یہاں آتا ہے، اس کی نیت ساتھ میں خراب ہوتی ہے. یہاں نیت کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر کا مسئلہ ہے. اسی لیے جو مشہور ترین منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے. آج تک ہمیں پتا ہے منافق تھا، کبھی کسی کو نہیں کہا. کتنے منافقین تھے اس زمانے میں کہ پورے رازدان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کو سارے لسٹ دی ہوئی تھی کہ یہ سارے منافقین ہیں، لیکن کسی صحابہ سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص منافق ہے. کنسیڈر یہ کریں کہ ہم اتنی آسانی سے ایک مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں. منافق کہنا بھی ہمارے رائٹ میں نہیں ہے. اتنا واضح ہونا، عبداللہ بن ابی جیسا بندہ جو احد سے واپس بھاگ گیا، احد سے واپس بھاگنے کے ایک ہفتے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں تو اگین کھڑ ہو کے کہہ رہے ہیں لوگوں یہ اللہ کے نبی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں غور سے سنو. صحابہ تو اٹھے انہوں نے پکڑ کے بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ چپ کر کے، بہت ہو گیا. لیکن کسی سے آپ یہ نہیں سنیں گے کسی صحابی نے کہا کہ یہ منافق ہے، منافق و منافق ہے. لیبلنگ تو نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صرف ایک صحابی کو بتا دیتے کہ راز میں رکھا، یعنی پتہ بھی تھا پھر بھی راز میں رکھا. تو جو ظاہر ہوتا ہے نا اس میں ہم لیبل نہیں کر سکتے کبھی بھی، کیونکہ پیچھے ریزن کچھ اور ہوتی ہے. لیکن ہمارا جو فرق آتا ہے وہ جو سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے بیان کی تھی کہ نیت پھر کہاں رول پلے کرتی ہے. جب میں نے وہ الحمد کے معنی بتائے تھے تو نیت کہاں نیت یہاں رول پلے کرتی ہے کہ اور ہم کسی کی نیت کو جج نہیں کر سکتے. لہذا اگر ہمیں یہ پتہ بھی ہو کہ سامنے والا منافق کا ذکر کرتا ہے تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ منافق ہے. یہاں نیت کا معاملہ جو اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کے پر معاملہ، یہاں وہ نیت کی حدیث جو ہے وہ آپ کی آگے سے کرتی ہے. ٹھیک ہے، کیا اس کے ایکشن لگے آپ نہیں کہہ سکتے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ جس وقت آبویسلی دین میں آپ آتے ہیں اور ینگ ایج میں آتے ہیں تو جذبہ کافی بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو میری اپنی شروعات تھی تو اس میں ایک ایشو یہ آگے کھڑا ہو گیا تھا کہ تارک صلاح یعنی نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ دین میں ہے یا نہیں. صحابہ کی اس پہ صحابہ کے زمانے سے اختلاف رائے ہیں. کچھ کی رائے ہے کہ وہ مسلمان ہے، کچھ کی رائے ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. تو بہرحال یہ بحث لے کے تو ایک دفعہ میں ہندو پادری کنورٹ مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی، اور اس وقت وہ سعودیہ میں ہی گورنمنٹ کی طرف سے نائب کیے گئے کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کو صحیح کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں. 15 سال کا ان کا ٹارگیٹ دیا گیا. وہ جب بھی آتے تھے مجھے بلا لیتے